ماہواری کے پیڈز جنات کو کیوں پسند ہیں؟ وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو سوتے ہوئے جسم بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ وہ خواتین جو سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیواروں کی درزوں میں ٹھونس دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، کتب و حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ریشم مبارک کے بالوں کے اوپر ہوا تھا، موئے مبارک کے اوپر جادو ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی، اس لیے کہ ہم ان پیچیدہ معاملات کو سمجھتے ہی نہیں، اور پھر ایسے ناگہانی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں جن سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں اس مشکل میں پھنسے کا سبب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جب سبب معلوم نہیں تو پھر علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب کسی چیز کو سبب معلوم ہوگا تبھی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ محترم ناظرین، شریعت محمدیہ کی ایک مثال یہ ہے کہ جس کسی چیز کو سبب معلوم ہوگا تبھی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ محترم ناظرین، شریعت محمدیہ کی ایک مثالی خصوصیت ہے کہ مسلمان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے لیے حکم ہے کہ اسے دفنایا جائے، اس لیے کہ مسلمان کے بدن کو جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کے جسم کو ہم نے دفنانا ہے۔ مسلمانوں کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ بال ہیں، چاہے وہ ناخن ہیں، چاہے کسی حادثے میں کوئی ٹانگ بازو کٹ گئی یا کوئی آپریشن ہوا ہو، یا اس کا کوئی مواد کسی سرجن یا ڈاکٹر نے نکال کر کسی شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹی، یا جسم کا کوئی اور حصہ جو کاٹ کر دیا، اس کو ہم نہ جلائیں گے، نہ اڑائیں گے، اور نہ پھینکیں گے، اور نہ پانی میں بہائیں گے۔ اس حصے کو مٹی میں دبائیں گے، دفنائیں گے۔ بالوں اور ناخنوں کی نسبت انسان کے ساتھ ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو اس لیے حکم کیا ہوگا ان کو دبایا جائے۔ جیسے کوئی بھی کچی جگہ ہو، ہم ان بالوں کو وہاں دبا دیں۔ اگر آپ کے پاس دبانے والی جگہ نہیں ہے، یا جس طرح آج ہماری طرز معاشرت اور ہمارے مکان اور فلیٹس پکے ہوتے ہیں، فرش پکے ہوتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم گڑھا کھود کر اپنے ٹوٹے ہوئے بال اور کٹے ہوئے ناخن دبا سکیں، یا ہمارے پاس کچی جگہ نہیں ہوتی، جو ایسی صورتحال میں آپ اپنے بال اور ناخن ڈسٹ بن میں ڈال کر ڈسپوز کر دیں، ضائع کر دیں۔ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو گھروں کی دیواریں پلستر نہیں ہوتی، یا ان کی چنائی ہوئی نہیں ہوتی، ان دیواروں میں دروازے ہوتی ہیں یا مٹی کی چنائی ہوتی ہے۔ عموماً عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے ان دیواروں کے درزوں میں رکھ دیتی ہیں۔ جس عورت نے یہ کام کیا وہ تیار ہو جائے کہ اب اس کی جنات جان بوجھ کر جان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عورتیں اپنی طرف سے اپنے بالوں کا احترام کر رہی ہیں۔ حقیقت میں وہ ان شیاطین کو جو جادو کرتے ہیں ان کو دعوت دے رہی ہیں۔ وہ شیاطین جنات جو گھر میں ہیں، ان کی جب نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ عورت کے بال ہیں اور فلاں عورت کے ہیں، اور اگر بالفرض وہ عورت جو ان میں اس پر عاشق ہو جاتے ہیں وہی بال پکڑیں گے، ان بالوں پر جادو کریں گے، اور جادو جو بالوں کے اوپر ہوتا ہے، یا جسم کا کوئی حصہ یا کوئی کپڑا جو مس کیا ہو اور 24 گھنٹے کے اندر جادو ہو، وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ عموماً عورتیں دیہاتوں میں بال درزوں میں رکھتی ہیں۔ اگر یہ بال کسی انسان دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ ساری زندگی جادو کے اثر سے نہیں نکل سکتے، اور جو شیاطین جنات ہیں ان کے ہاتھوں تو لازمی آپ چڑھ جاؤ گے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال دیواروں میں رکھے ہوئے ہوں، اور اس گھر سے کبھی جادو ختم نہیں ہو سکتا، اس گھر سے شیاطین ختم نہیں ہو سکتے، یا ان کو دبائیں یا پھر کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں اور ختم کر دیں۔ اس طرح ناخن ہیں، اگر اللہ نہ کرے آپ نے ناخن رکھ لیے، اور اگر وہ ناخن ہتھے چڑھ گئے کسی انسان دشمن کے یا کسی شیاطین جن کے، تو آپ کے اوپر وہ جادو ہوگا جو 24 گھنٹے کے اندر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا، اور آپ عبرت کے مثال بن جائیں گے۔ اس لیے یا تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے بال، اپنے ناخن اور اس طرح ایام کے کپڑے ہیں یا پیڈز ہیں، ان کو کیا کریں آپ دبائیں۔
اگر آپ دبا نہیں سکتے تو پھر آپ اسے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ایام کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکا، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان ہے کہ کہیں کٹ لگ جاتا ہے، جو ہی خون باہر نکلنے گا وہ حرام ہو جاتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے، اس طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ جو خون حرام اور بدبودار ہے، یہ شیاطین کی خوراک ہے۔ خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، ایام کا خون ہو، جب بدن کے کسی بھی راستے سے خون باہر آ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہ جو حرام خون ہے اور اس کی حمک یا بدبو، وہ شیاطین کی خوراک ہے۔ جب شیاطین اس ایام والے پیڈ سے خون کی بدبو سونگھیں گے، اگر انہیں یہ بدبو یا خون پسند آ گیا تو پھر جس کا وہ خون ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر گھر کے اندر اگر 5 خواتین رہتی ہیں تو 5 خواتین میں سے ایک خاتون کے ساتھ شیاطین زنا کرتے ہیں۔ عموماً اکثر خواتین آپ کو بتائیں گی کہ میری چھاتی پر دباؤ پڑتا ہے، میں جکڑ جاتی ہوں، یا خواب کے اندر میرے ساتھ شیاطین وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر کچھ خواتین یہ بتائیں گی کہ وہ شیطان سارا دن میرے ساتھ رہتے ہیں، میری ٹانگوں کے ساتھ، میرے بازوں کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی پیشاب والی جگہ جلے گی، اور اگر بدفعلی کرتے ہیں تو ان کے پخانے والی جگہ جلے گی، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ جب یہ آگ بار بار خواتین کے اندر جائے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائیں گی، اور پہلی علامت یہ ہوگی کہ عورتوں کے ایام کے دن آگے پیچھے ہو جائیں گے، کبھی بند ہو رہے ہیں، کبھی کھل رہے ہیں۔ جب یہ ایام آپ کے خراب ہو گئے تو اس کے بعد علامات آئیں گی کہ عورتیں موٹی ہوں گی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، ان کے بدن کے اوپر پورے بال آ جائیں گے، موٹاپا آ جائے گا۔ جب موٹاپا آئے گا پھر جو ان کے اندر جو جنسی شہوت ہے یا سیکس کرنے کی جو خواہش ہے، یا ان کے اوپر جو آپ اپنے خاوند کی شہوت پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام جو جنات کر دیں گے، پھر عورت کو وہ خواہش تو نہیں رہے گی۔ یہ باتیں ساری کی ساری حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اکثر خواتین کا کہنا ہے کہ یہ جو علامات ہیں ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ہم کسی کو کیا بتائیں۔ اب عام طور پر خواتین پیڈز استعمال کرتی ہیں، دبانے کا سسٹم تو رہا نہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ جب وہ اپنے پیڈز کوڑے میں پھینکنے سے پہلے اس پر پانی ڈال دیں، جس سے اس گندے خون کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اگر ان پیڈز کو شیاطین سونگھتے بھی تو ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جو خون کی رنگت ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اگر خواتین ٹوٹے ہوئے بال، ناخن اور پیڈز کے مواد کو ضائع کریں تو وہ ایسی کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔